السلام علیکم۔ ڈاکومنٹریز محمد بن قاسم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ نوجوان 694 میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس نوجوان کے والد کو خاندان میں بہت ہی معتبر درجہ حاصل تھا۔ جب حجاج بن یوسف ایران کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ اسی طرح چونکہ یہ اس نوجوان کا رشتہ دار تھا تو اس نے اس کے والد کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا، لہٰذا اس نوجوان کی ابتدائی تربیت تو بصرہ میں ہی ہوئی، لیکن اس کی عمر 5 برس ہی تھی کہ اس کے والد انتقال کر گئے۔ اس نوجوان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس نوجوان کا یہ شوق پورا نہ ہو سکا۔ اسی لیے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد یہ نوجوان فوج میں بھرتی ہو گیا۔ نوجوان کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ یہ بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ رشتے میں یہ بنو امیہ کے مشہور ترین سپہ سالار حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ یہ نوجوان اسی لیے آج تک دنیا میں مشہور ہے کیونکہ اس نوجوان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا اور یہاں اسلام کو لوگوں میں متعارف کرایا۔ اعلیٰ تعلیم تو یہ نوجوان حاصل نہ کر سکا، لیکن اس نے فنون سپہ گری کی تربیت حاصل کی، اور وہ تربیت دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں حاصل کی۔ یہ انتہائی کم عمری میں اتنا قابل تھا اور اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے اس نوجوان محمد بن قاسم کو فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل ہو گیا۔ اس نوجوان کی عمر ابھی 15 سال ہی تھی کہ 708 میں اس کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خلاف بھیج دیا گیا۔ اس نے کردوں سے بڑی جفاکشی سے مقابلہ کیا اور ان کو ایسی رسوائی والی شکست دی کہ اس نوجوان کو کچھ ہی سالوں میں فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ تب اس کی عمر 17 برس تھی۔ 17 سال کی عمر میں اس نے سندھ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ نوجوان سندھ فتح کرتے کرتے ملتان کی سرحدیں بھی عبور کر گیا۔ اس نوجوان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ شمالی ہند کی طرف بھی اپنے قدم جمائے، لیکن حالات نے اس کی یہ خواہش پوری نہ کرنے دی۔ اس نوجوان کی شخصیت اور کردار کی اسی بات سے گواہی حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ نوجوان اتنا باکردار تھا کہ سندھ کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور کئی لوگوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کی صلاحیتوں کا تو اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی کم عمری میں اس نے فارس کو بھی فتح کیا اور اس نے سندھ میں بھی اپنے قدم گاڑ دیے۔ شمالی ہند پر حملہ کرنے اور اس کو فتح کرنے کی اس کی یہ خواہش اس لیے پوری نہ ہو سکی کیونکہ 95 ہجری میں حجاج بن یوسف انتقال کر گیا۔ اب اس کے بعد جس شخصیت کی حکومت آئی اس کا نام ولید بن عبد الملک تھا۔ ولید بن عبد الملک نے جیسے ہی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی اس نے تمام مشرقی ممالک کے گورنروں کے نام ایک احکامات جاری کیا کہ وہ تمام تر فتوحات اور پیش قدمیاں روک دیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نوجوان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کہ یہ شمالی ہندوستان پر بھی اپنی حکومت قائم کر سکے۔ اب کچھ ہی عرصے بعد 96 ہجری میں عبد الملک بھی انتقال کر گیا۔ یہ وہ وقت تھا اب جب محمد بن قاسم کا زوال شروع ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ولید کے انتقال کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو کہ حجاج بن یوسف کا سخت ترین دشمن تھا۔ لہٰذا اس نے حجاج کے تمام خاندان سے دشمنی ٹھان لی اور انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اسی آڑ میں محمد بن قاسم کی تمام تر خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کر دیا گیا اور صرف حجاج خاندان سے تعلق کی بنا پر اس نوجوان کو حکومتی درجے سے ہٹا دیا گیا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا ولی مقرر کر دیا گیا اور یہ حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کرنے کے بعد اسے یہاں بھیجا جائے۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں
اور خلیفہ وقت کا ہاتھ آپ تک ہرگز نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن اس نوجوان محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ لہٰذا اس نوجوان کی عظمت کی صرف یہی دلیل کافی ہے کہ اگر یہ سندھ میں حکم دیتا تو سندھ کے تمام لوگ اس کا ساتھ دیتے۔ لیکن اس نوجوان نے مسلمانوں میں نہ فساد ہونے دیا بلکہ خلیفہ کے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کی گرفتاری دے دی۔ لہٰذا اب گرفتاری کے بعد اس نوجوان کو دمشق بھیج دیا گیا۔ آخر کار دمشق پہنچتے ہی سلمان نے آپ کو ایک ایسے قید خانے میں قید کروا دیا جہاں زندہ رہنا آپ کے لیے بہت مشکل تھا۔ آخر کار اتنی صعوبتیں جھیلنے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلیمان کے زمانے میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن تاریخ آج بھی آپ کی جنگی صلاحیتوں، آپ کی جرات اور حسن تدبر اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کو آج بھی سنہری حروف میں لکھتی ہے۔ آپ کی موت شاید عالم اسلام کے لیے بہت ہی ایک عظیم نقصان تھا۔ ویڈیو واچ کرنے کا آپ سب کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔